السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموت جسور يوصل الجيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ یا سرے مزداں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، یا سرے مزرداں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، پلک جھپکنے کا محتاج پلک جھپکی اور وہ آنسو مٹی میں جا ملا، یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پانی کے بلبلے کی مانند ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلا کس وقت پھٹے گا، تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کی زندگی کا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ جس طرح پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے، پھر اڑ کر چلا جاتا ہے، ہم بھی اس پرندے کی مانند ہے۔ اس دنیا کی درخت کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور زندگی کا جتنا وقفہ ہے وہ ہم چہچہا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اڑ کر اپنے اصلی گھر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے دل لگانے کے بجائے آخرت کی طرف دھیان رکھیں اور اس کی تیاری میں ہم ہر وقت مشغول رہیں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائیں مگر اس کے گاہک نہ بنیں، خریدار نہ بنیں۔ ہم طلبگار تو اللہ رب العزت کے ہیں، آخرت کے ہیں۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور آخرت کی چیزیں پردے میں ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر یقین ہونے کی وجہ سے اتنا احتیاط نہیں کرتا۔ ایک مچھلی تیز رہی تھی، اس کو کسی بڑی مچھلی نے سمجھایا کہ اگر تم اس طرح کوئی کانٹا دیکھو یا کوئی اس طرح کیڑا دیکھو یا گوشت کا ٹکڑا دیکھو تو اس چکر میں نہ پھنسنا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کے پیچھے شکاری ہوتا ہے۔ جب تم اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے لگو گی تو کانٹا تمہارے گلے میں چبھ جائے گا، پھر اس دھاگے کی مدد سے شکاری تمہیں کھینچ لے گا، پھر وہ گھر لے جائے گا، اس کی بیوی چھری سے تمہارے ٹکڑے بنائے گی، پھر تمہیں وہ مرچیں نمک لگائے گی اور پھر وہ کباب بنا کر تیل کے اندر تلے گی، دسترخوان پر سجائے گی، مہمان آئیں گے اور وہ 32 دانتوں میں چبا چبا کر تمہیں کھائیں گے۔ اس لیے تم یہ کام مت کرنا۔ اب اگر وہ چھوٹی مچھلی
مچھلی کہے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ وہ دھاگا کہاں ہے، شکاری کہاں ہے، اس کی بیوی کہاں ہے، ان کا کچن کہاں ہے، اور وہ اس کے لیے دریا کے پانی میں چکر لگاتی پھرے کہ یہ مجھے کہیں نظر آ جائے، تو اس کو وہاں یہ چیزیں کہیں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اگر وہ اعتماد یقین کر لے گی تو اس کو اپنا فائدہ، اور اگر نہیں کرے گی اور بات نہ مان کر وہ اس گوشت کو کھانے لگے گی اور کانٹا حلق میں چبھے گا تو اس کو خود بخود شکاری بھی نظر آئے گا، پھر اس کو اس کی بیوی بھی نظر آئے گی، پھر اس کو چھری اور چاقو کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر نمک مرچ بھی نظر آ جائے گا اور تیل کی کڑھائی بھی نظر آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لوگوں جب تمہاری موت آئے گی تو پھر جنت سے بھی فرشتے آئیں گے اور جہنم سے بھی فرشتے آئیں گے۔ اگر تم نیک انسان ہوئے تو جنت کے فرشتے تمہاری روح لے جائیں گے، اور اگر برے انسان ہوئے تو جہنم کے فرشتے تمہیں لے کر جائیں گے۔ نیک لوگوں کی روح کو علیین پر لے جاتے ہیں جو اوپر ہے، برے لوگوں کی روح کو سجین میں لے کر جاتے ہیں جو نیچے ہیں، پھر قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جو لوگ برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ باتیں اتنی واضح اور کھلی ڈھلی ہیں کہ جس بندے نے یقین کر لیا اور اپنے نیک اعمال ابھی سے کرنے شروع کر دیے وہ بندہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور جس نے سوچا کہ یہ معاملہ دیکھا تو کسی نے ہے نہیں، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی، تو وہ انسان دنیا میں تو چند دن موج میلے کر لے گا، لیکن جب مرے گا تو اس کو جہنم کے فرشتے بھی نظر آئیں گے، قبر کو بھی دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، قیامت کے دن بغیر سائے کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اس کو لمبے لمبے دانتوں والے کالے فرشتے دوزخ میں لے کر جائیں گے، وہ بھی نظر آ جائیں گے، مگر اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔